سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل صد تکریم سامعین کرام، اساتذہ کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہو رہا ہے اور 15ویں شعبان کو شب برات کے عنوان سے ہم سمجھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں یہ ہم شب برات کے عنوان سے مناتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور شب اس کے ساتھ دوسرا حصہ برات کا ہے جس کا مطلب ہے نجات پانا، کسی چیز سے بری ہو جانا۔ شب برات ان عظیم راتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی فضیلت اور مقام و مرتبہ کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ہے۔ یہ تھا 15ویں شعبان کا ایک مختصر تعارف۔ میرا جو عنوان ہے وہ ہے موجودہ دور میں دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ کسی بھی قوم، طبقہ، اس کی ترقی کا جو زینہ ہے، سیڑھی ہے، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم وہ بنیادی اینٹ ہے جس پر پورے سارے معاشرے اور ملک و ملت اور امارت کھڑی ہوتی ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے اقوام عالم پر برتری، قوت اور اپنی طاقت کا احساس دلایا ہے، اس کی اصل بنیاد اور وجہ تعلیمی میدان میں ان کا آگے جانا ہے، تعلیمی میدان کے اندر ان کا سبقت لے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، مذہب اسلام نے اپنے سفر کا آغاز ہی تعلیم سے کیا ہے۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے جو علم سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو علم سے ماخوذ کیا گیا ہے، اور مفسرین یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اگر لفظ علم استعمال کیا گیا ہے تو وہ وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں بھی لفظ علم آ جائے تو اس لفظ سے مراد دین کا علم ہے۔ اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے جو ہم پر سب سے اولین فریضہ عائد ہوتا ہے، جو ہمارا اولین فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین کے علم کو حاصل کریں، دین کے علم کو حاصل کریں۔ اور دین 2 علوم پر مرتب ہے۔ ایک علم یہ ہے، اسلام کے 2 علوم ہیں جن میں سے ایک علم یہ ہے کہ وہ دین علم ہے، اور دوسرا علم جو ہے وہ دین آخرت ہے۔ یہ 2 وہ علوم ہیں جن کو اسلام نے واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔
بحیثیت ایک مسلمان دین کا علم ہمارے لیے یہ فرض اور واجب ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھیے گا کہ دین کا علم خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی دین کے علم سے آراستہ کریں۔ دین خود بھی حاصل کریں، دین کا علم خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اسے آراستہ کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، دین کے علم اس کی ذمہ داری نہیں دیں گے، دین کا علم نہیں دیں گے تو آپ والدین اس میں گناہگار ہوں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ دین کا علم خود بھی حاصل کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے آراستہ کرنا ہے۔ دینی علوم کی اہمیت، دینی علوم کی فضیلت اور دینی علوم کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے اور تاکید کی گئی ہے قرآن و احادیث میں کہ آپ دین کا علم حاصل کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دین کی طلب لیے، جو آدمی دین کی طلب لیے گھر سے نکلتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ جو لوگوں کو دین کا علم دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ آج اس دور کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہم اپنی اولادوں کو عصری علوم کی طرف راغب کر رہے ہیں اور ہم دین سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ اپنے اولاد کو عصری علوم دے کر کچھ غلط کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نہ دین نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم دیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں دیں گے، اولاد کی معصیت میں والدین برابر کے شریک ہوں گے۔ دین کی اہمیت، دین کی فضیلت، احادیث، قرآن ان میں بڑے ہی واضح تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دین کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے عصری علوم ضروری ہیں۔ عصری علوم ضروری ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے دینی علوم یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا علم ہم دے تو دیں گے لیکن ہمارے لیے جو موجودہ وقت کی ضرورت ہے وہ عصری علوم کی ضرورت ہے، جبکہ دین اور شریعت کی روح سے ایک ایسا آدمی جو دنیا کے عصری علوم کے ہر مضمون کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ماہر ہے، فاضل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن دین کی روح سے، شریعت کی روح سے وہ شخص جاہل انسان ہے۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولادوں کو
دین کے ساتھ وابستہ کریں اور وابستہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے کم از کم اتنا دین کا علم حاصل کر لیں کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ چاہے آپ کا تعلق پھر عبادات سے ہو، معاشرت سے ہو، عقائد سے ہو، بہرحال دین کی اہمیت سے کسی بھی سطح سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس خطرناک مادیت کے دور میں ہمیں اپنے دین پر زندہ اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔